شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 محرم الحرام، وہ تاریخ جس دن تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کو زہر دے کر شہید کیا گیا، جنہوں نے کربلا کے لرزہ خیز واقعے کے بعد نہ صرف حق کی شمع کو روشن رکھا بلکہ اپنے خطبات، اپنی دعاؤں اور اپنے آنسوؤں سے ملوکیت اور ظلم کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں سید الساجدین، زین العابدین، حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی، وہ مظلوم امام جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عظیم والد امام حسین علیہ السلام، اپنے بھائیوں علی اکبر و علی اصغر علیہم السلام اور اپنے چچاؤں کی شہادت کا درد سہا۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم امام سجاد علیہ السلام کی ولادت، کربلا کے مصائب، اسیر شام کے طور پر آپ کا کردار، مدینہ واپسی کے بعد کی زندگی اور آپ کی شہادت کے لرزہ خیز واقعات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس عظیم اسوائے حسنہ سے واقف ہو سکیں۔ امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی شہر بانو تھی۔ آپ کے دادا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جن کے سایہ عاطفت میں آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 2 سال گزارے۔ آپ کا نام علی رکھا گیا، لیکن آپ اپنے القابات سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ کو زین العابدین علیہ السلام یعنی عبادت گزاروں کی زینت اور سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو خوف خدا سے آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ مولا وضو کے وقت یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے تو آپ فرماتے، کیا تم جانتے نہیں کہ میں کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ سن 61 ہجری میدان کربلا، جہاں ایک طرف حق اور باطل کا وہ مارکا برپا تھا جس نے کائنات کو ہلا کر رکھ دیا، وہیں قدرت الہی کا ایک عجیب فیصلہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس جوان بیٹے کو شدید بیمار کر دیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام اتنے بیمار تھے کہ آپ تلوار اٹھانے یا کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم حکمت تھی، کیونکہ اگر امام سجاد علیہ السلام اس دن صحت مند ہوتے تو اپنے والد پر قربان ہونے کے لیے سب سے پہلے میدان میں کود پڑتے۔ اللہ تعالیٰ کو حجت خدا اور امامت کے سلسلے کو باقی رکھنا تھا، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کو اس جنگ سے محفوظ رکھا گیا تاکہ کربلا کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے۔ تصور کیجئے اس منظر کا جب 10 محرم الحرام کی عصر کو امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے بیمار بیٹے کے خیمے میں تشریف لائے۔ باپ اور بیٹے کی وہ الوداعی ملاقات جہاں امام حسین علیہ السلام نے امامت کے آثار و رموز اور امت کی ذمہ داری اپنے علیل بیٹے کے سپرد کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے پورے خاندان کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، خیموں کو آگ لگتے دیکھی اور بیویوں کی چادریں چھنتے دیکھی۔ یہ وہ غم تھا جو پوری زندگی آپ کے ساتھ رہا۔ 11 محرم الحرام کو جب اہل بیت علیہم السلام کے لٹے ہوئے کاروان کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف لے جایا گیا تو امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں بھاری توق اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ علالت کی شدت، تپتا ہوا صحرا اور اونٹوں کی بے کجاوہ پیٹھ، لیکن اس حالت میں بھی امام علیہ السلام کا استقلال پہاڑ کی مانند تھا۔ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں جب اس ظالم نے بدتمیزی کرنی چاہی تو امام سجاد علیہ السلام نے شجاعت حیدری کے ساتھ اسے دندان شکن جواب دیا۔ ابن زیاد نے طیش میں آ کر آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھتیجے کو اپنے حصار میں لے لیا اور یوں اللہ نے اپنے ولی کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد یہ کاروان دمشق پہنچا۔ دمشق کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشہیر کی گئی، لیکن یزید کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے بنو امیہ کی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب یزید کے خطیب نے منبر پر بیٹھ کر حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو 14 سالہ بیمار امام کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے یزید، مجھے اس منبر پر جانے دے تاکہ میں ایسی بات کروں جس میں اللہ کی رضا ہو اور حاضرین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو۔ امام سجاد علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں،
میں اس کا بیٹا ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 تلواروں سے جہاد کیا، یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ امام کا خطبہ اس قدر پرجوش اور دردناک تھا کہ دربار میں موجود لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ یزید بدحواس ہو گیا۔ اسے لگا کہ اگر یہ خطبہ جاری رہا تو لوگ ابھی بغاوت کر دیں گے۔ اس نے فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دے تاکہ امام کی آواز دب جائے، لیکن جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو امام سجاد علیہ السلام نے یزید کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے یزید بتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے؟ اگر کہتا ہے تیرے تو جھوٹا ہے، اور اگر کہتا ہے میرے تو پھر تو نے ان کی اطرت کو کیوں قتل کیا؟ اس ایک خطبے نے یزید کی جیت کو ہمیشہ کے لیے ہار میں بدل دیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام تقریباً 35 سال تک زندہ رہے۔ یہ پوری زندگی آپ نے روتے ہوئے گزاری۔ آپ تاریخ کے ان چند افراد میں شامل ہیں جنہیں بقائن یعنی بہت زیادہ رونے والے کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا یا پانی پیش کیا جاتا تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے اور آپ فرماتے، میں کیسے کھانا کھاؤں اور پانی پیوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ان تیرہ و تاریخ دنوں میں جب تلوار اٹھانے پر پابندی تھی، امام سجاد علیہ السلام نے امت کی تربیت کے لیے ایک نیا راستہ چنا۔ وہ راستہ تھا دعا کا۔ آپ نے دعاؤں کے ذریعے توحید، اخلاق اور سیاسی شعور بیدار کیا۔ آپ کی ان دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کہلاتا ہے، جسے زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا رسالہ حقوق انسانی حقوق کا وہ پہلا چارٹر ہے جس میں انسان کے ہر عضو، معاشرے کے ہر فرد اور خدا کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی حق گوئی، آپ کا اخلاق اور عوام میں آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت بنو امیہ کے حکمرانوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ بالخصوص ولید بن عبد الملک کو آپ کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ولید بن عبد الملک نے زہر تیار کروایا اور مدینہ کے گورنر کے ذریعے امام علیہ السلام کو وہ زہر دلوایا۔ زہر کی شدت سے امام سجاد علیہ السلام کے اندرونی اعضاء کٹ گئے اور آپ شدید علیل ہو گئے۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، امامت کی امانتیں ان کے سپرد کی اور انہیں صبر و استقامت کی وصیت فرمائی، اور یوں یہ مظلوم امام سجدے کی حالت میں اپنے معبود حقیقی سے جا ملا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد کے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی پشت اور گردن پر نیلے رنگ کے نشانات تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے نشان ہیں تو امام باقر علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، یہ وہ نشان ہیں جو کربلا کی اسارت میں گلے کے توق اور زنجیروں سے پڑے تھے، اور یہ وہ نشان بھی ہیں جو میرے بابا رات کی تاریکی میں مدینے کے غریبوں کے لیے آٹے اور کھجوروں کی بوریاں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر جاتے تھے۔ یہ ان بوریوں کے نشان ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ان کے چچا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کی وہ اجڑی ہوئی قبر امام علیہ السلام کی مظلومیت کی گواہی دے رہی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، اگر انسان کا خدا پر بھروسہ سچا ہو تو وہ زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود بھی باطل کو شکست دے سکتا ہے۔ آج کے اس غمگین دن کی مناسبت سے ہم بارگاہ رسالت اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو امام علیہ السلام کی اسیرت پر مبنی یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسرے مومنین اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام حق سب تک پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قیم آل محمد۔